اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ لائن نمبر 62، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لا چکے ہیں، والذین اور وہ لوگ، ہادو جو ہادو ہیں، یہودی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے اسحاق، اور ان کے بیٹے تھے یعقوب، اور حضرت یعقوب کے ایک بیٹے تھے جن کا نام یہودا تھا، ان کے نام سے قوم یہودی کہلائی۔ والنصارى اور نصارہ قوم، نصارہ کا مطلب ہوتا ہے مددگار، قانون پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس قانون میں آگے بڑھنے میں مدد کریں، نصارہ۔ والسابئین، سابی کیا تھے؟ ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، وہ جو نصارہ ہیں، اور وہ جو سابئین ہیں، من آمن باللہ، جو امن لے آتا ہے، پیسفل ہو جاتا ہے باللہ، اللہ کے قانون کے ساتھ، والیوم الآخر، اور ٹمارو پر۔ یہ میں بار بار کہتی ہوں کیونکہ میں نے بہت زیادہ اسٹڈی کیا اور یہ سمجھا کہ ہمارے کل کو کہا جا رہا ہے، یعنی آج جو ایکشنز کرو گے کل ری ایکشن پاؤ گے، وہ یوم آخر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو امن میں آ جاتا ہے اللہ کے قانون کے ساتھ اور یوم آخر اور ٹمارو پر یقین رکھتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صلح والے عمل بھی کرتا ہے، فَپس لَهُمْ، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر، ان کی مزدوری، ان کا بدلہ، عند ربہم، اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور لا نہیں، خوف علیہم، ان پر کوئی خوف ہوتا، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون، غمگین ہوتے ہیں۔ اس کو میں دوبارہ سمجھاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چاہے وہ ایمان والا ہے، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے ان کا نام نصارہ ہے، چاہے ان کا نام مسلمان ہے یا سابئین ہے یا یہودی ہے، جو بھی اللہ کے قانون کے وجہ سے، قانون پر عمل کرنے سے یا قانون کو سمجھنے کے بعد پیسفل فیل کرتا ہے اور یہ میں مانتا ہے کہ میں جو ایکشن کروں گا اس کا ری ایکشن بھگتوں گا، اور نہ صرف یہ مانتا ہے بلکہ صلح صفائی والے عمل بھی کرتا ہے، اصلاح والے عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں ان سب لوگوں کو جو کہ قانون میں پیسفل ہو جاتے ہیں اللہ کے، چاہے ان کا نام یہودی ہوتا ہے، چاہے یہ مسلمان ہوتا ہے، چاہے نصارہ ہوتا ہے، چاہے سابئین ہوتا ہے، جو یہ کرتا ہے، جو یہ بلیو کرتا ہے کہ اللہ کا قانون سب سے بڑا قانون ہے، جو یہ یقین کرتا ہے کہ جو میں کروں گا میں بھروں گا، اور ساتھ عمل بھی اچھے کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو خود اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ یہ ہم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ خراب ہے، اپنے گربانوں میں نہیں دیکھتے کہ ہم کتنا ریجیکٹ کرتے ہیں قانون کو۔ کفر کرنا مینز ریجیکٹ کرنا اللہ کو۔ اللہ کا قانون ہے غیبت نہ کرو، when we reject that law، جب کرتے ہیں that time we are doing کفر۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو نہیں کرتے سارا کچھ خرابیاں، میں ان کا بدلہ، ان کا معاوضہ، ان کی اجرت میں خود دوں گا، میرے پاس ہے، یہ قانون بنا ہوا ہے، قانون will be beneficial to them۔ فلا خوف علیہم، ان کو فیوچر کا خوف نہیں ہوتا، کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ فیوچر کے متعلق کافی دفعہ ہم سوچتے ہیں، میں کئی دفعہ بھی یاد
میں بوڑھی ہو رہی ہوں، پتہ نہیں کتنی میری چیزیں اور طاقت کم ہوگی، پتہ نہیں میرے سے فلاں کام ہوگا بھی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جو میری ان باتوں پہ عمل کر رہا ہے اس کو خوف نہیں کرنا چاہیے. کیسے مریں گے، پتہ نہیں کون سی بیماریاں آئیں گی. فلا خوف علیہم، ان کے اوپر خوف نہیں ہوتا. ولا اور نہ ہم یحزنون، وہ غمگین ہوتے. غمگین کیسے ہوتے؟ ہائے جو میرا کل گزر گیا نا اس میں میرے پاس بڑا پیسہ تھا، اب میں غریب ہو گئی ہوں. آپ غمگین رہتے ہیں گزری ہوئی چیزوں پاسٹ پہ. نہ فیوچر میں رہتے ہیں وہ لوگ نہ پاسٹ میں. دے لیو ان پریزنٹ اینڈ دے ریسیو دا بینیفٹس اینڈ بلیسنگز آف اللہ. لائن 63 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی ایک قوم، خاص طور پہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قوم، بہت تھوڑے سے لوگ جو ہجرت کیے تھے، وہ اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اس قانون پر، اس خوبصورتی پر، اللہ کی کائنات کے نظام پر یقین کرتے ہوئے انہوں نے اللہ سے، جب بھی ایک انسان اللہ کے قانون کو مانتا ہے اور اپناتا ہے، امپلیمنٹ کرتا اپنے لائف میں، اٹ مینس کہ وہ اللہ سے ایک عہد باندھتا ہے، ایک بندھن باندھتا ہے. میثاقکم ورفعنا، اللہ کہہ رہے ہیں جب تم نے اخذ کر لیا، پکڑ لیا، لے لیا، میثاقکم تمہارے سے وعدہ، ورفعنا اور رفت بخشی ہم نے. رفت کا مطلب ہے بلندیاں، ناموری، شہرت. فوقکم اور تمہیں فوقیت دی، افاقہ دیا، فوقیت دی، بلندی دی. کس چیز کی؟ طور کی. تو اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا. طور جو ہے وہ پہاڑ کو طور کیوں کہتے ہیں؟ پہاڑ کو طور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ چوڑائی میں بھی پھیلا ہوتا ہے اور بلندی میں بھی. اس کو طور کہتے ہیں. خالی جو اوپر کو اٹھا ہوتا ہے اس کو طور نہیں کہتے. طور جو ہے وہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو چوڑائی میں بھی پھیلی ہو، ترقی یافتہ ہو اور اونچی بھی اٹھی ہو. عرض اور بلندی میں پھیلنے اور بڑھنے اور پروگرس کرنے کی قوت کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے قانون پر چلو گے تو تمہیں پھر ناموری دی، بلند کر دیا، افاقہ کر دیا، فوقیت دے دی تم کو. کس قسم کی؟ طور جیسی. یعنی کہ تمہیں چوڑائی میں بھی، طول و عرض میں تم پھیل گئے. اس کو طور کہا جا رہا ہے. خذو تو پکڑ لو، ما آتیناکم جو تمہارے پاس اللہ کا قانون ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. بقوت مضبوطی کے ساتھ. عطا کر دیا نہ ہم نے کم تم کو، آتیناکم. اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے عطا یوز کیے قرآن مجید میں، ایک توئے والا، ایک الف والا، الف اور تے والا عطا جو اس وقت ہے. اللہ کی عطا کیا ہے؟ اللہ نے تو نان بلیورز، ہندو، یہودی، مسلمان، عیسائی، سب کے لیے ایک شاور چلایا ہوا ہے نعمتوں کا. بھیگتا وہی ہے، حاصل وہ کرتا ہے جو اس شاور کے نیچے جا کے خود کھڑا ہوتا ہے، خود اپنی ایفرٹ سے حاصل کرتا ہے. لیکن جو تے والا عطا ہوتا ہے وہ جھولی میں ڈالتا ہے. مجھے پتہ چلا میرے نوکر کو کسی چیز کی ضرورت ہے، میں نے اس کی جھولی میں جاڑ کے ڈالا بغیر اس پر احسان کیے، یا اپنی فرینڈس کے، یا اپنے کسی رشتہ دار کے. اس کو عطا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید جو ہمیں دیتا ہے میسج، اپنا قانون، کہتا ہے میں نے تمہاری جھولیوں میں ڈالا، عطا کیا، تے والا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں فوقیت دی طور جیسی، طول و عرض میں تم پھیل گئے، پکڑ لو اس کو. خذو پکڑ لو ما آتیناکم جو تمہاری جھولیوں میں ڈالا گیا، اس کو تم پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، بقوت مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ.
वज़्कुरू एंड बी अवेयर, याद रखो, ज़िक्र का मतलब है याद दहानी, और याद रखो माँ जो कुछ फी ही इसमें है, जो इस कानून में है उसको याद रखो, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, मुत्तकी बनो, पिटफॉल से बचो। तकवा कहते हैं पिटफॉल से बचने को। हम जब कानून को पकड़ लेते हैं, हम जब सड़क पे चलते हैं तो साथ पे एक साइड, हमेशा साइड लेन भी होती है। हम क्यों मेन सड़क पे चलते हैं? उस पे वन वे होता है, वो खुली होती है, उस पे सफ़र करना आसान होता है। और अगर उस पे कोई छोटा मोटा आ जाए गड़ा, तो हम साइड पे अपनी सड़क गाड़ी करके उसको अवॉइड कर लेते। दैट इज़ कॉल्ड तकवा, पिटफॉल से बचना। अल्लाह कह रहे हैं जो कानून तुम्हें दिया है, जो ज़िंदगियाँ गुजारने की तुम्हें हदायतनामे जारी किए गए, जो तुम्हारी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमतें दी, अपने मैसेज में समझें दी, अकलें दी, गौर व फिक्र के ऊपर कहे अमल करने के लिए पैगाम दिया, उसको पकड़ लो कुव्वत के साथ। और अब याद रखो, अवेयरनेस हासिल करो, माँ जो कुछ फी ही इसके अंदर है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम पिटफॉल से बचते रहो। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। 64 नंबर की आयत नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। हमेशा जाने से पहले मैं ये कहती हूँ, लोगों के लिए ज़िंदा रहना सीखिए। अपने लिए तो हर इंसान ज़िंदा रहता है, लोगों के लिए जो आपसे नीचे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए भी खुश रहें खुद भी, और दूसरों में खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।